عالیہ کی ملازمہ عالیہ کے پیسے لے کر رفو چکر ہو چکی ہے. دوسری طرف مہرو اور مریم جو ہے وہ بھی مصیبت میں پھنس چکی ہے. دوستوں مفاد پرست ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے جب سلمان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے کاغذات جو ہیں وہ نکلی ہیں, فیک ہے, تو وہ مہرو کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے نکلی کاغذات کیوں دیے ہیں. وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور مہرو یہاں پہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اصلی کاغذات دیے تھے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ سارے کاغذات جو ہیں فیک ہیں, نکلی ہیں, وہ اصلی کاغذات نہیں ہے. تو مہرو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. وہ اپنی ساس کے پاس جاتی ہے, وہاں پہ اس کو جا کے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے, تم نے اصلی کاغذات مجھے کیوں نہیں دیے, یعنی کہ تم نے میرے گھر جو ہے میرے نام کیوں نہیں کروایا, تم نے مجھے فیک کاغذات دیے, یعنی کہ میرے ساتھ 2 نمبری کی ہے. تو یہاں پہ مہرو کی ساس جو ہے ہنسنے لگ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہیں چیک کرنا چاہتی تھی کہ تم کرتی کیا ہو, اور تم نے ویسا ہی کیا جیسے میں نے سوچا تھا, یعنی کہ مجھے لگتا تھا کہ تم یہ کاغذات اپنی والدہ کو دو گی یا یہ پراپرٹی تم سیل کرنے کی کوشش کرو گی, تو تم نے ایسا ہی کیا ہے, تبھی تو تمہیں پتہ چلا ہے. تو یہاں پہ مہرو خاموش ہو جاتی ہے. پھر وہ کمرے میں جاتی ہے اور سلمان کو جا کر کہتا ہے, سلمان کو جا کر کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ہمارے ساتھ یہ گیم کھیلی تھی, اور اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ میں نے بھی اس کے ساتھ گیم کھیلی ہے. اس کے بیٹے کا بچہ میرے پیٹ میں نہیں ہے, لیکن میں نے اس کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. لیکن اب جو ہے میں اسے مزید سبق سکھاؤں گی. تو یہیں پہ جو ہے سلمان کی والدہ جو ہے مہرو کی ساس جو ہے وہ یہ سب سن لیتی ہے, اور یہاں پہ زین بھی سن لیتا ہے. اس کے بعد جو مہرو کی ساس ہے وہ مہرو کو پکڑ لیتی ہے, اس کی اچھی پٹائی کرتی ہے. اس کے بعد وہ منیر صاحب کو بھی کال کر دیتی ہے, لیکن منیر صاحب جو ہیں وہ تو عالیہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ عالیہ کی جو ملازمہ ہے وہ پیسے لے کر بھاگ چکی ہیں, کیونکہ اس نے اس کو تنخواہ نہیں دی تھی. اور جب پیسے عالیہ رکھ رہی تھی تو اس نے دیکھ لی تھے کہ کہاں پیسے اس نے رکھے ہیں, اور وہ ملازمہ جو ہے سارے پیسے لے کر رفو چکر ہوگی. دوسری طرف جو مریم ہے, مریم مہرو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مہرو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا, تم تو خود ہادی سے جان چھڑوا کر گئی ہو, اور تم نے کہا کہ میں نے سارا کی وجہ سے جو ہے مجھے میری محبت نہیں ملی. تو یہاں پہ مہرو کیونکہ غصے میں تھی تو مہرو یہ کہتی ہے اس وقت, کیونکہ مہرو کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کی ساس کے ساتھ اس کا بہت جھگڑا ہوا ہوتا ہے, اور اس کی ساس کو سب جو ہے حقیقت پتہ چل چکی ہوتی ہے. تو وہ یہاں پہ کہتی ہے کہ مریم میں تمہارا منہ توڑ دوں گی, مجھے اپنے چکر میں مت پھنساؤ, میں کسی کو نہیں جانتی, نہ میں ہادی کو جانتی ہوں نہ میں زارا کو جانتی ہوں, جو کرنا ہے تم خود کرو. تو یہیں پہ سارا کچھ جو ہے وہ دوسری طرف ہادی اور ہادی کی والدہ سن لیتے ہیں, اور یعنی کہ مہرو کا یہاں وہاں پہ جو مریم ہے اس کا بھی سارا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے, اور اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں وہ, اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے, تم مہرو سے کیا بات کر رہی. تو وہ سارا کچھ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے مہرو نے مجھے اکسایا تھا اور اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا. تو یہاں پہ جو ہادی ہے وہ کہتا ہے کہ بہت افسوس ہے تمہیں تو ہم نے اپنی بیٹی بنا کر, اپنی بچی بنا کر یا اپنی بہن بنا کے میں نے تمہیں رکھا تھا, اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا تھا, لیکن تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی کہ مجھے تم پہ بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے. تو یہاں مریم جو ہے اس سے معافی مانگتی ہے, لیکن اس کی والدہ جو ہے اس کو گھر سے نکال دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ دوبارہ یہاں پہ مت آنا. اور اس کے بعد جو ہے ہادی جو ہے وہ زارا کو کال کرتا ہے, زارا کو کال کر کے سارا کچھ بتا دیتا ہے کہ اس طریقے سے مریم اور مہرو نے مل کر یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا. اس کے بعد یہ سارا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے, اور اس کے بعد جو عالیہ ہے, عالیہ کی ساری جائیداد جو ہے وہ تو اس کی ملازمہ لے کر بھاگ چکی تھی, اور اس کے بعد عالیہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, اور مہرو کو جو ہے زین طلاق دے دیتا ہے, اور مہرو جو ہے اب اپنی والدین کے پاس چلی جاتی ہے. اور منیر صاحب جو ہے وہ جو ہے مہرو کو گھر سے نکال دیتے, لیکن اس کے بعد جو ہے منیر صاحب کی جب عالیہ منتیں کرتی ہے تو منیر صاحب کہتے ہیں کہ تم اس گھر میں رہو, لیکن میں یہاں پہ نہیں رہ جاتا. وہ ہادی کے پاس چلا جاتا ہے, اور ہادی اور زارا کی اس طریقے سے شادی ہو جاتی ہے, اور زارا کو سب کچھ جب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ مہرو جو ہے بہت ہی گھٹیا لڑکی تھی, اس کی والدہ نے پہلے مجھے ذلیل کیا, اس کے بعد اس نے پھر اس کے بعد جو مریم تھی اس نے بھی ایسا ہی کیا. بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سارا معاملہ سالو ہو جاتا ہے, ہادی اور زارا کی شادی ہو جاتی ہے. جو مہرو ہے وہ اور اس کی والدہ جو عالیہ ہے ویسے کی ویسے ذلیل ہو رہی ہیں, اور جو مریم ہے وہ دوبارہ سے اپنے انکل کے پاس چلی جاتی ہے جہاں سے اس کو لایا گیا تھا.